سلطان منزل کی طرف جانے والی گاڑی میں اس وقت خاموشی تھی۔ سفیر کو ریلیز کر دیا گیا تھا۔ سارا الزام اس کے ڈرائیور نے قبول کر لیا تھا۔ اس نے قبول کر لیا تھا کہ سفیر کی گاڑی میں منشیات رکھنے والا وہی تھا اور وہ یہ کام کافی عرصے سے کرتا آ رہا تھا۔ لیکن اس کے مہربان مالک اس کے ان کرتوتوں سے واقف نہیں تھے۔ ساری دنیا جانتی تھی یہ جھوٹ ہے، لیکن قانون کو ثبوت اور ملزم کا اقرار چاہیے ہوتا ہے۔ ایک ٹھوس ثبوت اور ایک اقرار ملزم کو مجرم بنا دیتا ہے۔ شمس سلطان کو زیادہ کچھ نہیں کرنا پڑا۔ انہوں نے بس ایک منشیات کی ترسیل کرنے والا کرائے کا گھنٹا خریدا اور اس نے اقرار کر لیا کہ سفیر سلطان کا ڈرائیور اس سے بھاری مقدار میں منشیات خریدتا رہا ہے۔ چند مزید جھوٹ اور ایس ایچ او کا چائے پانی نکال کر بالآخر سفیر سلطان آزاد تھا، لیکن کیا واقعی؟ وہ بس تھانے کی اس کوٹھڑی سے آزاد ہوا تھا۔ لوگوں کی معنی خیز نظروں، دبی دبی مسکراہٹوں، جملے کستی زبانوں سے تو اب وہ شاید کئی سال تک آزاد نہیں ہو سکتا تھا۔ سفیر پچھلی سیٹ پہ فروا کے سینے پہ سر رکھے ہوئے تھا۔ وہ سفیر کو لینے آئی تھی اور وہ چپ چاپ گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی ماں گاڑی سے اتر کر نیچے نہیں آئی تھی۔ وہ کیمروں کی زینت نہیں بننا چاہتی تھی۔ سفیر بیٹے، گردن سیدھی رکھو، تم سفیر سلطان ہو، فاتح، ناقابل تسخیر۔ یہ چھوٹی چھوٹی مسائل تو ہوتے رہتے ہیں، تمہیں کوئی ہرا نہیں سکتا، کوئی تمہیں گرا نہیں سکتا، تم ایک عظیم انسان ہو۔ وہ ہلکی آواز میں اس کے کان کے قریب کہہ رہی تھی۔ سفیر اسی طرح ان کے سینے پہ سر رکھے بیٹھا رہا۔ کیا میں کچھ وقت کے لیے عام انسان نہیں بن سکتا؟ اس کی آواز تھکی تھکی تھی، جیسے کئی برسوں کا سفر کر کے آیا ہو۔ کیا میں تھوڑی دیر کے لیے صرف سفیر بن سکتا ہوں؟ قابل تسخیر، ایک عام، ایک معمولی انسان۔ میں اپنے نام کے ساتھ یہ سلطان کا بوجھ لگاتے لگاتے تھک گیا ہوں ممی۔ میں فاتح نہیں بننا چاہتا، میں ہارنا چاہتا ہوں۔ فاتح کو آرام نہیں ملتا، اسے سکون نہیں نصیب ہوتا، اسے ایک کے بعد ایک جنگ کی تیاری کرنی ہوتی ہے۔ میں ہارنا چاہتا ہوں تاکہ کچھ وقت مل سکے اپنے ساتھ، تاکہ میں کچھ آرام کر سکوں۔ میری تھکاوٹ اب دل تک اترنے لگی ہے، مجھے سکون چاہیے۔ پلیز میرے نام کے ساتھ یہ سلطان، عظیم، ناقابل تسخیر انسان کا ٹیگ ہٹا دیں۔ میرا جسم اب مزید ان الفاظ کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ لیٹ می لیو ممی، لیٹ می لیو، وہ ہارے ہوئے انداز میں کہہ رہا تھا۔ آنکھیں بالکل خشک بے تاثر تھیں۔ فروا نے اس کا سر اپنے سینے سے ہٹایا۔ سفیر دوبارہ بے دھم ہو کر لڑکنا چاہتا تھا، لیکن فروا نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن کو سیدھا کیا۔ میری بات سنو سفیر، وہ ہلکی سخت آواز میں کہنے لگی۔ تم سفیر نہیں بن سکتے۔ تمہارے نام کے ساتھ لگا سلطان یہ کوئی بوجھ نہیں ہے۔ ممی، میں اس نے کچھ کہنا چاہا جب فروا نے اس کی بات سختی سے کاٹ دی۔ صرف مجھے سنو، صرف مجھے۔ تمہارے نام کے ساتھ لگا سلطان بوجھ نہیں ہے، انعام ہے، غرور ہے، مقام ہے۔ تم اپنے نام کے ساتھ سلطان ہٹا دو گے تو پھر کیا کرو گے؟ کیا کیڑے مکوڑوں جیسی بے نام زندگی گزارو گے؟ تم اگر قابل تسخیر بن گے تو ہر کوئی تمہیں ہرا دے گا۔ ہر آتا جاتا ایرا غیرہ ہر کوئی۔ تم اگر عظیم نہیں بنو گے تو کوئی تمہارا ذکر تک نہیں کرے گا، کوئی تمہاری بات نہیں کرے گا۔ تم چاہتے ہو تم ہار جاؤ، تم فاتح نہیں بننا چاہتے، کیونکہ تمہیں لگتا ہے ایک فاتح انسان پہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ لیکن کیا تم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ فاتح کا مقام کیا ہوتا ہے؟ اس کی ٹھنڈی بھوری آنکھیں سفیر کی تھکی تھکی آنکھوں پہ جمی تھیں۔ فاتح عظیم ہوتا ہے سفیر، اس پہ جتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ اتنا عظیم ہوتا ہے۔ ہارنے والے کا کوئی نام نہیں ہوتا، اسے کوئی یاد نہیں رکھتا، اس کی کوئی بات نہیں کرتا۔ تم ایک ہارے ہوئے انسان کی طرح آرام کرنا چاہتے ہو، اس انسان کی زندگی میں بس آرام ہی رہ جاتا ہے سفیر۔ تم ایک عظیم انسان ہو، ایک اعلیٰ خاندان کے اعلیٰ انسان، تم سلطان ہو، تم فاتح ہو، تم… وہ کچھ اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی، لیکن سفیر نہیں سن رہا تھا۔ اس نے تھک کر سیٹ کی پشت سے اپنا سر ٹکا دیا، گردن ڈھلکا دی اور آنکھیں موند لیں۔ یہ الفاظ اس کے لیے نئے نہیں تھے۔ وہ اس وقت میں واپس گیا جہاں سے ان الفاظ کی شروعات ہوئی تھی۔ 10 سالہ سفیر بری طرح رو رہا تھا، اس کی آنکھیں رو رو کر سوج گئی تھیں، گالوں پہ آنسوؤں کے خشک نشان رہ گئے تھے۔ اس کی ماں اپنی کسی دوست کے ساتھ لنچ کرنے گئی تھی۔ اب جب وہ واپس آئی تھی تب سے اپنے اکلوتے بیٹے کو روتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کی بھوری آنکھوں میں ناپسندیدگی تھی۔ وہ آج سے کئی سال پہلے بہت خوبصورت ہوا کرتی تھی، لمبے بال، بے داغ چہرہ، خوبصورت بھوری آنکھیں۔
اور ہاں، اب تک اس نے کوئی سرجری، کوئی بوٹاکس بھی نہیں کروایا تھا۔ تم آخر کب تک لوزرز کی طرح روتے روتے رہو گے سفیر سلطان؟ اس نے اپنے سامنے بیڈ پہ بیٹھے ہوئے اپنے 10 سالہ بیٹے کو مخاطب کیا۔ ڈیڈ نے مجھ پہ شاؤٹ کیا، میری سائیکل توڑ دی اس نعیم نے، اور ڈیڈ نے مجھ پہ شاؤٹ کیا۔ انہوں نے آپ کے بارے میں برا کہا، انہوں نے کہا میں ان کا بیٹا نہیں ہوں، مجھے بہت ہرٹ ہو رہا ہے۔ اس نے روتے ہوئے بتایا۔ فروا نے نخوت سے ہاتھ جلایا۔ تمہارے ڈیڈ نے تم پہ اس لیے شاؤٹ کیا کیونکہ تم بزدل ہو، کیونکہ تم رو رہے تھے، کیونکہ تم اپنا بدلہ لینا نہیں جانتے۔ اگر اس بچے نے تمہاری سائیکل توڑی تھی تو تمہیں چاہیے تھا وہی موٹے بڑے پتھر اس کے سر پہ دے مارتے، اس کی سائیکل پہ مارتے۔ تمہیں معاف کرنے کے بجائے بدلہ لینا چاہیے تھا۔ سفیر رونا بھول کر ان کو دیکھے گیا۔ تمہیں رونے کی بجائے اسے رلانا چاہیے تھا۔ مجھ سے وعدہ کرو سفیر کہ آج کے بعد تمہاری آنکھوں سے ایک آنسو نہیں گرے گا، وعدہ کرو۔ اس نے سفیر کا نرم چھوٹا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ وعدہ کرو سفیر، تم آئندہ رو گے نہیں، تم آئندہ معاف نہیں کرو گے، تم اب سے بدلہ لو گے۔ بھوری آنکھوں والے بچے نے میکانکی انداز میں اپنا سر اس بات میں ہلا دیا۔ آنکھ کے بدلے آنکھ، خون کے بدلے خون، اپنا بدلہ لینا سیکھو سفیر، تم ایک عظیم انسان ہو، تم فاتح ہو، تم 13 سالہ سفیر کو آج ایک بار پھر اپنے باپ کا سخت رویہ برداشت کرنا پڑا تھا، لیکن آج حالات مختلف تھے۔ وہ رو نہیں رہا تھا، اس کی آنکھیں بس ہلکی گلابی تھیں، چہرہ سرخ۔ اس کی ماں ایک بار پھر اس کے پاس بیٹھی تھی۔ میں نے بس ڈیڈ سے اتنا کہا تھا کہ مجھے بھی ویسی گھڑی چاہیے، میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا تھا، لیکن ڈیڈ نے اس بچے کے سامنے مجھے اتنا بے عزت کیا، آخر کیوں؟ کیوں وہ مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہیں؟ کیوں وہ بڑے پاپا کی طرح مجھ سے پیار نہیں کرتے؟ وہ رنج سے کہہ رہا تھا۔ فروا نے افسوس سے اس کو دیکھا۔ وہ تم سے پیار اس لیے نہیں کرتے کیونکہ تم کم عقل ہو۔ سفیر نے متعجب نظروں سے ان کو دیکھا۔ وہ گھڑی اس برانڈ کی ریئر کولیکشن ہے جس کا سارا اسٹاک ہاتھوں ہاتھ بک چکا ہے۔ تمہارا باپ صحیح تھا کیونکہ وہ گھڑی تمہیں نہیں مل سکتی تھی، تمہیں وہ گھڑی چھین لینی چاہیے تھی۔ سفیر ٹھہر سا گیا۔ دنیا کی ہر چیز اچھی چیز پہ سفیر سلطان کا حق ہے۔ تمہیں جو چیز پسند آئے اسے چھین لو، اسے حاصل کر لو، کیونکہ یہ تمہارا حق ہے۔ تمہیں ان سب چیزوں کے لیے اپنے باپ یا میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، تمہیں اپنا حق لینا آنا چاہیے۔ ممی، لیکن وہ گھڑی میری نہیں تھی۔ تو ہو جاتی۔ جو چیز تمہیں پسند ہو وہ تمہاری ہے، اس کے لیے کسی کے آگے جھکنے، کسی کے آگے گڑ گڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وعدہ کرو اب سے جو کچھ تمہیں پسند ہوگا تم اسے مانگو گے نہیں، وعدہ کرو سفیر۔ بھوری آنکھوں والے بچے نے ایک بار پھر اپنا ہاتھ اس عورت کے ہاتھ پہ رکھ دیا تھا۔ وہ عورت اب بھی بول رہی تھی۔ دنیا کی ہر اچھی چیز پہ تمہارا حق ہے۔ تم سفیر سلطان ہو، تم عظیم ہو، تم فاتح ہو۔ تم 16 سالہ سفیر سلطان اپنی کمرے کی بالکنی میں اداس بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پہ ملال تھا، حسرت تھی۔ فروا نزاکت سے اپنی فراک کا کونا پکڑے اس کے قریب آ بیٹھی۔ سفیر نے تھکی تھکی نظریں اٹھا کر ان کو دیکھا۔ یہ آنکھیں آج کے سفیر کی آنکھوں سے مختلف تھیں۔ ان میں حسرت تھی، ان میں چاہ تھی، ان میں محرومی بھی تھی۔ ڈیڈ میرے ساتھ نہیں جا رہے ممی۔ سب بچوں کے ڈیڈ آئیں گے، سب کے ڈیڈ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے پرائز دیں گے، اور میرے ڈیڈ تو مجھے اپنا بیٹا کہلوانا بھی پسند نہیں کرتے۔ وہ دکھ سے کہہ رہا تھا۔ آئی لو ہم ممی، آئی ریئلی لو ہم۔ وہ مجھ سے پیار کیوں نہیں کرتے؟ فروا آگے کو ہی اپنی بھوری شاطر آنکھوں کو اپنے بیٹے کی آنکھوں میں گاڑ دیا۔ وہ تم سے پیار اس لیے نہیں کرتے کیونکہ تم بار بار انہیں بتاتے ہو کہ تم ان سے پیار کرتے ہو۔ سفیر رک گیا، اس کی آنکھوں میں اچنبھا تھا۔ تم سفیر سلطان ہو، اگر تم ان سے محبت کرتے بھی ہو تو تمہیں یہ سب بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم جھک جاؤ؟ تمہیں جس انسان جس چیز سے محبت ہے وہ تمہاری ہے، پھر تم اپنے الفاظ کیوں ضائع کرو؟ لیکن ان کو میرے ساتھ آنا تو چاہیے تھا۔ اسے ایک ہی غم تھا، وہ تمہارے ساتھ نہیں آئیں گے کیونکہ تم ان بچوں کی طرح عام نہیں ہو۔ سفیر کو سہاروں کی ضرورت نہیں ہے، تم ایکسٹرا آرڈینری ہو، تم اکیلے کافی ہو، کسی بھی جگہ کسی بھی تقریب میں جانے کے لیے تم کافی ہو۔ تمہیں ضرورت نہیں ہے کسی کی، تمہارا کیریئر، تمہارا چارم تمہیں ہر محفل میں معتبر ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ تمہیں اپنے باپ کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اپنی ماں کی ضرورت نہیں ہے، تم اکیلے کافی ہو۔ وعدہ کرو سفیر، آج کے بعد اگر تمہیں ہماری ضرورت ہوئی تب بھی کسی کو نہیں پکارو گے۔ وعدہ کرو تم کسی بھی محبت کا اظہار نہیں کرو گے، تم اپنے لیے کافی رہو گے۔ وعدہ کرو تم عام نہیں بنو گے۔ وعدہ کرو سفیر، وعدہ کرو۔ بھوری آنکھوں والے بچے نے ایک بار پھر وعدہ کر لیا تھا۔ اس کی ماں
और फिर से चंद अल्फाज दोहरा रही थी। तुम सफ़ीर सुल्तान हो, तुम अज़ीम हो, तुम फ़ातिह हो। दुनिया की हर अच्छी चीज़ पे तुम्हारा हक है, तुम्हें जो पसंद है छीन लो। उसने आंखें खोली, वो अब 16 साला सफ़ीर नहीं था, वो 31 साल का हो गया था, लेकिन वो बचपन में किए हुए वादे नहीं भूल सका। मैं सफ़ीर सुल्तान हूँ। उसके लब हल्के से फड़फड़ाए, उसकी माँ ने फ़खरिया अंदाज में उसे देखा। वो बमुश्किल अपनी गर्दन सीधी किए दोहरा रहा था। मैं फ़ातिह हूँ, मैं अज़ीम हूँ। दुनिया की हर अच्छी चीज़ पे मेरा हक है। वो कह रहा था लेकिन उसकी आवाज़ खोखली थी, बेहद खोखली। मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ। मुझे अपने साथ जुड़े किसी ताल्लुक से मोहब्बत के इज़हार की ज़रूरत नहीं है। मैं सफ़ीर सुल्तान हूँ, मैं फ़ातिह हूँ, मैं अज़ीम हूँ, मैं नाक़ाबिल तस्ख़ीर हूँ। बोलते-बोलते उसकी आँख के कोने से एक बेनाम आँसू निकला था जिसे वो बुरी तरह रगड़ गया। मैं सफ़ीर सुल्तान हूँ, मैं फ़ातिह हूँ, वो बेबसी से दोहराया गया। चर्च की फ़िज़ाओं में जल चुकी खुशबूदार मोमबत्तियों की बास अब फैली हुई थी। हॉल में कितारों में लगे लकड़ी के साफ-सुथरे बेंच रखे थे। ये बेंच सारे हॉल में बिछे हुए थे। बस दरमियान में गुजरने का एक लंबा और चौड़ा रास्ता था। जहाँ बेंच खत्म होते थे, वहीं से हॉल की ज़मीन से ज़रा ऊंचा स्टेज नुमा मिंबर बना था, जिसके एक कोने में डाइस रखा था, जिसके पीछे स्याह रंगत वाला फादर खड़ा था। स्टेज पे खड़े कुछ बच्चे क्वायर मजहबी नज़्म पढ़ रहे थे। हॉल के बेंच इस वक्त खाली थे, आज की प्रेयर हो चुकी थी। ये वो बच्चे थे जिन्हें अगले हफ्ते को क्वायर सुनानी थी और इस वक्त वो अपनी मश्क कर रहे थे। ऐसे में हॉल के दाखिली दरवाजे से 4 लोग अंदर दाखिल हुए, जिनमें एक स्याह आंखों वाला मर्द और उसकी बीवी थी और दूसरा सुरमई आंखों वाला लड़का और एक छोटे कटे बालों वाली लड़की भी थी। फादर जोसेफ ने उनको अंदर आते देखा तो मुस्कुराए। क्वायर पढ़ते बच्चे अब खामोश हो गए थे, शायद वो मश्क कर चुके थे। फादर जोसेफ ने बच्चों को जाने का इशारा किया। आज की प्रेयर खत्म हो चुकी है, लेकिन यीशु मसीह का तज़किरा करने वाले लोग कभी खत्म नहीं होंगे। आओ मेरे बच्चों, आओ। डाइस के पीछे खड़ा ढलती उम्र का आदमी शफ़क़त से कह रहा था, हम किसी के अकीदे के साथ मज़ाक करने जा रहे हैं। क्या दुनिया में इससे बड़ा कोई गुनाह होगा? सुरमई आंखों वाला लड़का दुख से कह रहा था, अगर तुम अब एक लफ्ज़ भी बोले तो कल इसी चर्च से तुम्हारी मश्क शुदा लाश मिलेगी। क्या इससे बड़ा गुनाह कोई होगा? उसके साथ चलता से आंखों वाला नौजवान सख्ती से कह रहा था। इतने में वो चारों बेंच के आखिरी सिरों तक पहुंच गए थे। फादर उनको देखते हुए नीचे उतर आए। कहो, आज तुम यीशु मसीह के बारे में क्या सुनना चाहोगे? उनकी अज़मत के किस्से या उन पे टूटी मुश्किलात का हवाला? फादर जोसेफ नीचे आते हुए नरमी से पूछ रहे थे। ये हमें कन्वर्ट करवा कर दम लेगा। लैल उमर के कान के पास झुकी। हमने अपनी किताब कुरान करीम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ रखा है। यहाँ हम कुछ और बात करने आए हैं। उमर ने उनको बहुत कुछ बता दिया। फादर अब नीचे आ चुके थे। ये जानने के बाद कि वो सब मुसलमान हैं, उनकी मुस्कुराहट हनूज बरकरार थी। बैठो मेरे बच्चों। उन्होंने उसी शफ़क़त से उन्हें बैठने को कहा। वो चारों मारे बांधे बैठ गए। फादर जोसेफ स्टेज की सीढ़ियों पे बैठ गए। कहो मेरे बच्चों, क्या चीज़ तुम्हें खुदावंद के इस गुलाम के पास ले आई? उमर ने कुछ कहना चाहा जब हारून ने उसके घुटने पे हाथ रखकर उसे खामोश रहने को कहा। वो सच बोलेगा, उमर जानता था। वो उमर हयात नहीं था जो आंखों में आंखें डालकर इतने वसूख से झूठ कहे कि अगले को अपना सच मशकूक लगे। वो हारून शाहिद था जिसे झूठ बोलने नहीं आते थे, जिसका सच भी डगमगा जाता था। वो आर्टिस्ट था, दिल की सच्चाइयों पे यकीन रखता था। इन चारों में से कोई भी चर्च में बैठकर झूठ बोलने के हक में नहीं था, सो खामोश रहे। हारून ने उनको हाले की शादी से लेकर अगवा और फिर उसके बाप के कत्ल और हेवन के गैर कानूनी कब्जे तक की सारी डिटेल्स बताई। फादर जोसेफ नम आंखों से सब सुनते रहे। हारून बोलकर खामोश हुआ। हमें सिर्फ शाहताज कबीर के घर तक रसाई चाहिए। उनकी हेड मुलाजमा आपकी सगी भतीजी हैं। आपका हुक्म उनके लिए यसू के बाद सबसे अहम है। उनका अकीदा है आप पे। हम उन्हें खरीदना नहीं चाहते, बस हम शराफत से घर के अंदर रसाई चाहते हैं ताकि हमें कुछ ऐसा मिल सके जिसके ज़रिए शाहताज को सच बोलने पे मजबूर कर सकें। हाले कह रही थी। अगर आप उन्हें हमारी मदद का कह देंगे तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा, लेकिन अगर आप नहीं कहेंगे। वो रुकी, ज़रा आगे को ही फादर जोसेफ की आंखों में देखा। काम तो हमारा फिर भी हो ही जाएगा, लेकिन आपकी भतीजी गैर महफूज हो जाएंगी, शाहताज की जानिब से भी और हमारी जानिब से भी।
اصل میں کیا ہے نا، میرا شوہر ذرا سر پھرا ہے، بات بات پہ گن نکال لیتا ہے۔ عمر نے مسکراہٹ دبائی۔ انہوں نے مجھے میرا شوہر کہا، اور میرا کزن وہ 10 سال کی عمر میں قتل کر چکا ہے۔ اب تو خیر اس کے لیے یہ سب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اب آپ بتائیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ واپس پیچھے کو ہوئی۔ اگر آپ ہماری مدد کر دیں گے تو آپ کی بھتیجی کی ذمہ داری ہماری، اور اگر نہیں کرتے تب بھی سوچ لیجئے۔ اس کا لہجہ دھمکاتا ہوا ہرگز نہیں تھا، اسے بات کرنے کا فن واقعی آتا تھا۔ فادر جوزف کو نے ایک گہری سانس لی۔ ابھی وہ کچھ کہتے کہ اگر آپ کو ہم پہ کوئی شک ہے تو پہلے یہ تصاویر دیکھ لیجئے، آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ اس نے عمر سے ہیون اور وہاں کے بچوں کی تصاویر لی تھیں، یقیناً وہ یہی تصاویر ان کو دکھا رہی تھی۔ فادر جوزف آگے کو ہوئے، جیسے جیسے وہ تصاویر دیکھتے گئے ان کا چہرہ یہ بتانے کے لیے کافی ہوتا گیا کہ وہ یقیناً ان کی مدد کریں گے۔ چرچ میں ذرا دیر کو خاموشی چھا گئی۔ تھوڑی دیر بعد فادر جوزف نے اپنی مہربان آواز میں کہنا شروع کیا، تم چاروں خداوند کی طرف سے بھیجے گئے اینجلز ہو۔ لیل اور عمر نے بیک وقت اپنے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ یقیناً یہ ان کی بات نہیں ہو رہی تھی۔ ہر دور میں خداوند کچھ سینٹ لوگوں کو زمین پہ بھیجتا ہے، تم وہی ہو، میں جان گیا ہوں۔ تم وہی ہو، میں خداوند کی خاطر تمہاری مدد کروں گا۔ میڈونا، قصر کبیر کی ہیڈ ملازمہ، ابھی آتی ہی ہوگی۔ وہ ہر روز اس وقت آتی ہے، میں تم سب کو اس کے ساتھ بھیج دوں گا۔ سچائی کی جیت ہوگی، خداوند تمہارا مددگار ہو۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے کیا کہنا ہے۔ عمر بولتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چاروں ہال کے دائیں طرف بنے دوسرے داخلی دروازے کی کوٹ میں کھڑے تھے۔ کیا خداوند مجھے میرے گناہوں کے لیے معاف کر دے گا؟ کیا وہ مجھ پہ بھی رحم کرے گا؟ چرچ کے بینچ پہ بیٹھی میڈونا اپنی نم آنکھوں کو پوچھتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ اس نے لمبی سفید سکرٹ کے ساتھ سیاہ منی کوٹ پہن رکھا تھا، بالوں کو چھوٹے سے سیاہ اسکارف میں لپیٹے اس کا سانولا چہرہ رویا رویا سا تھا۔ خداوند ہر ایک کے لیے مہربان ہے میڈی، وہ تم پہ بھی رحم کرے گا، بلکہ کیا پتا اس نے تمہارے گناہ کا کفارہ کرنے کا انتظام کر دیا ہو، کیا پتا وہ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کو تیار ہو گیا ہو۔ وہ نرم لہجے میں کہہ رہے تھے۔ میڈونا نے سرخ ہوتی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ خداوند کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے میڈی، خدا نے تمہارا کفارہ بھیجا ہے۔ وہ چاروں لوگوں کی صورت ہے، دو انتہائی حسین عورتیں۔ عمر نے مسکرا کر حالے کو دیکھا۔ لیل کے لس کر رہ گئی۔ عورت، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں الفا۔ ایک خوبرو وجیح مرد۔ عمر کی گردن فخریہ انداز میں تن گئی۔ فادر جوزف عمر کے بتائے گئے الفاظ دہراتا گیا۔ اور چوتھا ایک عام شکل لڑکا، معصوم سادہ۔ ہارون نے صدمے سے عمر کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ میں تمہیں عام شکل لگتا ہوں؟ وہ دبا دبا غرایا۔ عمر نے کندھے اچکائے۔ تم اگر کسی کو وجیح نہیں لگتے تو میں کیا کروں؟ وہ معصومیت سے بولا۔ حالے نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ یہ اسی کے الفاظ تھے، اتنا تو وہ عمر کو جانتی تھی۔ فادر جوزف اب بھی کہہ رہے تھے، 4 لوگ، آج خداوند نے 4 لوگوں کو تمہارے لیے اینجل بنا کر بھیجا ہے۔ وہ چاروں آئیں گے اور تم سے اس محل میں رسائی مانگیں گے جہاں تم خداوند کے کرم سے داخل ہوئی تھی۔ وہ تمہارا کفارہ ہوں گے میری بچی۔ انہوں نے میڈونا کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ وہ رونا بھول کر ان کو دیکھے گئی، کسی مرید کی طرح، کسی ضعیف العقائد انسان کی طرح۔ اگر خداوند مجھ سے ناراض نہ ہو تو میں ایک بات جاننا چاہوں گی۔ اس نے ڈرے ڈرے انداز میں اجازت چاہی۔ کھل کر کہو مائی چائلڈ، خداوند بس رحم کرنا جانتا ہے۔ انہوں نے تسلی دی۔ کیا یہ میرے مالکوں سے غداری نہیں ہوگی؟ اس کا لہجہ خوفزدہ تھا۔ یہ خداوند سے وفاداری ہوگی، تمہیں چن لیا گیا ہے۔ خداوند نے اپنے 4 فرشتے تمہارے لیے بھیجے ہیں۔ اب یہ تم پہ ہے کہ تم اس کے مہمانوں کا خیال کس طرح رکھتی ہو۔ وہ کچھ اور بھی کہہ رہے تھے لیکن لیل اور عمر استغفار پڑھتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ یقیناً یہ ہماری بات نہیں ہو رہی۔ وہ دونوں ایک ساتھ بڑبڑائے تھے۔ اپنی گاڑی کی طرف جاتے ہوئے عمر حیات کا چہرہ دمک رہا تھا۔ آج مجھے انسانیت پہ یقین آ گیا ہے، مطلب آج بھی اس دور میں بھی اچھے لوگ ہیں۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا وہ آدمی کس طرح ہیون کے بچوں کے لیے اتنا سب کر گیا۔ سچ ہے، انسانیت ہمیشہ سب سے پہلے آتی ہے۔ وہ مروبیت سے کہتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ حالی اس کے ساتھ آ کر بیٹھی تھی اور لیل ہارون کے ساتھ پچھلی سیٹ پہ۔ ویسے مجھے بھی یقین نہیں آ رہا وہ آدمی انسانیت کا علمبردار ہے۔ لیل نے تائید کی تھی۔ حالے نے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا، پھر فخر سے گردن تان کر بیٹھے ہارون کو دیکھا جو اپنے بولے گئے سچ کی جیت پہ مغرور سا بیٹھا تھا۔
آپ لوگوں کو لگتا ہے یہ سچ کی جیت ہے یا پھر انسانیت کی؟ آپ لوگوں کو لگتا ہے وہ آدمی ہیون کے بچوں کی خاطر ہماری مدد کرنے کو مان گیا؟ کس دنیا میں رہتے ہیں آپ؟ حالے اپنے موبائل پہ جھک گئی اور پھر ان تینوں کے موبائل نے ایک ساتھ ایک واٹس ایپ نوٹیفیکیشن کی نوید سنائی تھی۔ حالے نے ان کو میسج کولوں کا اشارہ کیا۔ وہ تینوں ناسمجھی سے اپنا موبائل اٹھا کر دیکھنے لگے۔ اس میں فادر جوزف کے خلاف 3 ایف آئی آر دائر تھیں، جن میں صاف صاف لکھا تھا کہ چرچ سے ملحقہ زمین پہ فادر جوزف نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ اگلی تصویر میں چرچ سے غائب ہونے والی ایک بھاری بھرکم رقم کی ایف آئی آر تھی، جس میں لکھا تھا کہ یہ ساری رقم فادر جوزف نے چوری کی ہے اور الزام اپنے ساتھی فادر پیٹر پہ لگا دیا ہے۔ اگلی کچھ تصاویر میں ان کے ان دونوں کارناموں کے ثبوت تھے۔ ان تینوں نے بے دھم ہو کر موبائل والا ہاتھ گرا دیا۔ آج میرا انسانیت پر سے اعتبار اٹھ گیا۔ وہ تینوں کھوئے کھوئے انداز میں یک زبان ہو کر بولے تھے۔ ان کا غم بہت بڑا تھا۔ قصر کبیر کو اگر اس صدی کا محل کہا جائے تو یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہوگی۔ 3 منزلہ شیشوں سے ڈھکی مغرور عمارت۔ اگر تمہیں اس شیشوں کے محل میں جانے کا موقع ملے تو تم ایک بھاری قدم بھی نہ اٹھاؤ۔ یہ محل اتنا نازک لگتا تھا، لیکن در حقیقت یہ نازک نہیں تھا۔ قصر کبیر گولائی میں بنی عمارت تھی اور اس کے گرد گولائی میں ہی ایک سخت شیشوں والی دیوار بنی تھی، جس نے سارے قصر کے گرد پہرا بٹھا رکھا تھا۔ چاروں اطراف میں کھڑے باوردی ملازم اور ایک جانب بنا سیکیورٹی آفیسر کا اونچا کیبن، جہاں وہ قصر کے چاروں اطراف میں پھڑپڑاتے پرندے اور چھوٹے سے چھوٹے جانور کو بھی اپنے جدید سی سی ٹی وی میں دیکھ سکتا تھا۔ واو! قصر کبیر کے باہر کھڑے ان چاروں کے منہ سے بے اختیار ایک ہی لفظ نکلا تھا، پھر چاروں گڑبڑا کر سیدھے ہوئے۔ خفت سے ایک دوسرے کو دیکھا، ان کے چہروں پہ ماسک لگا تھا۔ اسی وقت میڈونا باہر آئی، سیکیورٹی افسران کو دیکھتے نیچے اترا۔ باوردی ملازم ان کے آس پاس کھڑے مشکوک نظروں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ تم نے سی سی ٹی وی ڈسیبل کروا دیا تھا نا؟ مجھے پورے ملک میں اشتہاری مشہور نہیں ہونا تھا، اس لیے کر دیے ہیں۔ لیل عمر کے کان کے پاس جھکی تھی، تب تک میڈونا ان کے قریب آ کر رکی تھی۔ اس کی نظروں میں عقیدت تھی، اعتقاد تھا۔ وہ چاروں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے تھے۔ میڈونا انہی عقیدت بھری نظروں سے ان کو دیکھتی رہی۔ تم چاروں خداوند کی طرف سے بھیجے گئے اینجل ہو، ہے نا؟ وہ کھوئے کھوئے انداز میں کہنے لگی۔ تم دونوں، اس نے حالے اور لیل کی جانب اشارہ کیا۔ 2 انتہائی حسین عورتیں۔ حالے نے اس بات میں سر ہلایا۔ لیل خود کو عورت کہے جانے پہ اعتراض کرنا چاہتی تھی، لیکن حالے نے اس کا ہاتھ دبا کر کچھ بھی کہنے سے روک دیا۔ اب وہ آگے آئی، عمر اور ہارون کے سامنے کھڑی ہوئی۔ ان دونوں نے اپنے ماسک ذرا سا سرکائے۔ تم وہی ہونا خوبرو وجیح مرد، اس نے ہارون کی سرمئی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہارون بے اختیار مسکرایا۔ اور تم وہ عام شکل لڑکے، تم چاروں میرے پیچھے آؤ۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ خوبرو مرد خداوند نے تمہاری چالیں تم پہ الٹ دیں۔ ہارون نے اس کی بات کاٹی اور میڈونا کے پیچھے گیا۔ عمر جل کر رہ گیا۔ مجھے عورت کہلوانے کا انجام دیکھ لیا، لیل جتاتے ہوئے کہتی ہوئے اس کے سامنے سے نکل گئی۔ حالے 2 قدم آگے آئی، اپنے ہاتھ میں ٹیشو پیپر عمر کے آگے کیا۔ اپنے آنسو پونچھ لینا عام شکل مرد، وہ سنجیدگی سے کہتی آگے بڑھ گئی۔ عمر نے ضبط سے ان تینوں کو دیکھا۔ جلتے ہیں میری حسن سے، ہم؟ 1 منٹ میڈونا، تم انہیں اس طرح اندر لے کر نہیں جا سکتی، مجھے ان کی سیکیورٹی کلیئرنس چاہیے۔ دروازے پہ کھڑا باوردی ملازم اور سیکیورٹی افسر ایک ساتھ کھڑے تھے۔ میڈونا رکی۔ یہ چاروں لوگ میرے ساتھ ہیں اور میں کون ہوں؟ میں تم سب کی ملکہ ہوں، تم سب میرے انڈر کام کرتے ہو۔ کیا ان کی سیکیورٹی کلیئرنس کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ یہ لوگ میرے ساتھ ہیں؟ وہ ایسے قطعی، ایسے روبدار انداز سے بولے کہ سیکیورٹی افسر خود بہت دور ہٹ گیا۔ تمہیں اپنی ہیڈ سے بات کرنے کی تمیز سیکھ لینی چاہیے موئس، ورنہ میں تمہیں یہاں سے نکلوانے کا اختیار رکھتی ہوں۔ وہ نخوت سے کہتی آگے بڑھ گئی۔ شاہی محل کا دروازہ کھلا اور وہ چاروں اندر داخل ہوئے۔ عمر حیات نے اپنی عقاب جیسی آنکھوں سے اطراف کا جائزہ لینا شروع کیا۔ لان میں سامان یہاں سے وہاں بکھرا پڑا تھا۔ یقیناً یہ ہفتہ بعد ہونے والی پارٹی کی تیاری ہو رہی تھی۔ لوگوں کا ایک ہجوم تھا جو یہاں سے وہاں بھاگ بھاگ کر کام نمٹا رہا تھا۔ یہ اتنا نازک گھر بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ بندہ سخت قدم بھی نہیں رکھ سکتا، کہیں ٹوٹ ہی نہ جائے۔ عمر سامنے دیکھتے ہوئے ناپسندیدگی سے بولا۔ لیل نے تائید کی تھی۔ اصل میں تمہارا مسئلہ سمجھ سکتا ہوں میں، تمہارے لیے سب کچھ نیا نیا ہے نا، یہ گھر، یہ نوکر چاکر، یہ ٹھاٹھ، غریب جو رہے ہو تم۔ وہ افسوس سے کہہ رہا تھا۔ عمر نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ تم نے تھانہ دیکھا ہے؟ اس نے گھر پہ نظر جمائے سوال کیا۔
नहीं देखा होगा। और अगर देखा भी होगा तो बस बाहर से, कभी अंदर जाकर देखो तो पता लगे किस तरह पुलिस वालों के हाथ और मुंह चलते हैं। वो ये नहीं देखते कि सामने एमएनए का बेटा है या एमपीए का। बस उनके हाथ चलते हैं और जिस्म पे निशान पड़ते जाते हैं। जब तक बंदे का कोई वारिस पहुंचता है तब तक वो या तो गालियां खा खा कर गैरत से अधमुआ हो जाता है या फिर मार खा खा कर अधमुआ हो जाता है। वैसे तुम्हारा बाप शहर से बाहर है ना? उसने सादगी से पूछा। हारून लाहौल पढ़कर रह गया। खैर हमें इतना तो पता ही है कि इनका पैसा इसी घर में है। हाले ने कहना शुरू किया। लैल, आप और हारून ऊपर सारे कमरे चेक करेंगे। मैं और उमर यहाँ नीचे संभाल लेंगे। 1 घंटा है हमारे पास। शाहताज और उसका भाई 1 घंटे में आ जाएंगे। एम आई क्लियर? उसने तीनों को देख कर ताई चाही। 1 घंटा और महल नुमा घर और 1 घंटा ये तो खुला तजाद था। ये 5 जून की गर्म हब्स ज़दा रात थी। आज की रात खालिद सुल्तान और उमर हयात के लिए कीमती थी। आज रात शाहताज कबीर के घर तकरीब थी। नदीम का बयान सुनने के बाद गो के हाले के दिल में अब वैसी बदगुमानी नहीं रही थी, लेकिन अब भी दूर कहीं दिल को एक पुख्ता सबूत चाहिए था। वो जज की बेटी थी, कच्चे सबूतों को कहाँ मान सकती थी। आप तैयार हैं? हम लेट हो रहे हैं। वो अपने मोबाइल पे बटन दबाता हुआ हाले के कमरे की चौखट पे आकर रुका। उसने स्याह डिनर सूट पहन रखा था, माथे पे बिखरे बाल आज जेल से पीछे को जमा रखे थे। कलाई में एक कीमती घड़ी और मैसूर कुंड खुशबू में बसा हुआ। वह सिंगार मेज के सामने बैठी बाल ब्रश कर रही थी। भूरे बाल आज नीचे से कर्ल कर रखे थे। उमर इन बालों को देखे गया। वो इन बालों को तब से देखता आ रहा था जब इनका असल रंग स्याह था। तब ये बाल बहुत खूबसूरत हुआ करते थे, रेशमी चमकदार। कुछ अरसे से ये रूखे और बेरंग होते जा रहे थे, लेकिन उमर को ये आज भी पसंद थे। उसने अब हाले की आंखें देखीं। ये आंखें एक मकनातीस की तरह उसे अपनी जानिब खींचती थीं। कभी ये आंखें हंसती थीं, लेकिन अब ये रुला देती थीं, रोती थीं, और जब हाले की आंख रोती थी, उमर के लिए सबसे बड़ा अजाब यही होता था। मैं तैयार हूँ, चलें? हाले अपने बैग में सामान डालते हुए कह रही थी। उसने गहरे नीले रंग का घुटनों तक आता पार्टी गाउन पहन रखा था, बाल खुले और हल्का मेकअप। उस पे सुबह की रोई रोई आंखें। वो खूबसूरत लग रही थी, बहुत ज्यादा खूबसूरत। उमर चंद लम्हा मजीद उसको देखता रहा, फिर पलट गया। कोई इल्हाम सा था जो उसे हुआ था कि अगर लम्हा मजीद उसे देखता रहा तो पलटना मुश्किल हो जाएगा। गाड़ी एक बार फिर कसरे कबीर के सामने आकर रुकी थी। हाले जख्मी आंखों से शीशों वाले महल को देखे गई। अच्छी लग रही हैं। वो रोशनियों में डूबे कसर को देख रही थी और उमर उसे। अगर तुम बदले में अपनी तारीफ सुनना चाहते हो तो मैं नहीं करूंगी। वो अब भी कसर को देखती कह रही थी। उमर होले से हंस दिया। गाल का गड़ा वाजे हुआ। मुझे किसी कॉम्प्लीमेंट की जरूरत नहीं है। मैं अपने हुस्न के चर्चे सुनता रहता हूँ। हाले ने अब भी कसर से नजर नहीं हटाई। क्या आप अब भी मुझसे बदगुमान हैं? अब के हाले ने गर्दन मोड़ी थी। सच कहूँ या झूठ? आपको झूठ बोलना नहीं आता। अब जब झूठ बोलती हैं तो अपनी उँगलियाँ चटखाने लग जाती हैं, सो मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत कीजिएगा। हाले चंद लम्हा उसको देखती रही, फिर एक गहरी सांस ली। मुझे तुम पे यकीन करने के लिए पुख्ता सबूत चाहिए। नदीम की गवाही मेरे लिए काफ़ी नहीं है। मैं जज की बेटी हूँ। आधे अधूरे सबूत नहीं मान सकती। मुझे मोटिव चाहिए, जो कि अब तक सिर्फ तुम्हारे मामले में मिला है। कोई और ऐसा क्यों करेगा? हम 4 बार मिले, इंतहाई मुहज़्ज़िब अंदाज से, अच्छे माहौल में। इन चारों मुलाकातों में आपको मोटिव कहाँ नज़र आया? उमर जानना चाहता था। हाले चंद साने उसको देखती रही। हम 5 बार मिले थे उमर हयात। क्या हमारी 5वीं मुलाकात तुम भूल गए हो? हमारी 5वीं मुलाकात में मोटिव था। वो जोर देकर कह रही थी। मंजर बदला। वक्त जरा सा पीछे गया। हाले की निगाह के रोज़ उनकी 5वीं मुलाकात की तरफ। हाले सुल्तान की गाड़ी उनके ख़ानदानी ज्वेलरी के शोरूम के बाहर खड़ी थी। उसकी एक अंगूठी ज़रा ढीली रह गई थी और उसने अपनी शादी पे यही अंगूठी पहनने की ज़िद कर रखी थी। महरमा उसकी ज़िद से मजबूर होकर यहाँ आ गई थी। इस वक्त वो ड्राइवर के साथ अंदर थी और हाले बाहर अपनी गाड़ी में बैठी थी। मोबाइल को कान और कंधे के दरमियान लगाए वो किसी से बात कर रही थी। फिर मुस्कुरा कर कॉल काटी। दफतन उसे अपने चेहरे पे किसी की शनासा नज़रों का इर्तकाज़ महसूस हुआ। उसने आंखें उठाकर सामने देखा और फिर जैसे ठहर सी गई। वो उसे आज 10 दिन बाद देख रही थी। 15 अप्रैल के बाद 25 अप्रैल को। वो चंद लम्हे बगैर पलक झपके उसको देखती रही। वो भी गाड़ी के शीशे के पास से उसको देखता रहा, यक तक पलक पलक झपके बगैर। वो कभी भी उसके सामने नजर नहीं झुकाता था। वो हर दफा उसकी आंखों में देख कर बात करता था।
لیکن نہ جانے کیوں کبھی اس کی نظر سے کوئی خوف آیا ہی نہیں تھا۔ اس کی نظر شفاف تھی، حالے کی گود میں پڑا اس کا موبائل زوں زوں کرنے لگا تھا۔ اس نے چونک کر نظریں پھیری، گود میں پڑا اپنا موبائل دیکھا، پھر سامنے اپنے کان سے موبائل لگائے عمر حیات کو دیکھا۔ نہ جانے کیوں آج اس کی آنکھوں میں شیشے کے پار سے بھی کرب ہی نظر آ رہا تھا۔ حالے نے موبائل اٹھایا، کال اٹینڈ کر کے کان سے لگایا۔ ہیلو۔ وہ ایک محتاط سا ہیلو تھا۔ ہیپی برتھ ڈے۔ موبائل اسپیکر میں اس کی گمبھیر آواز گونجی۔ وہ کسی کو بھی گھنٹوں خود کو سننے پہ مجبور کر سکتا تھا۔ حالے نے اعتراف کیا، تمہیں میرا فون نمبر کہاں سے ملا؟ اور میری برتھ ڈے کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ وہ حیران نہیں تھی، نہ جانے کیوں وہ اس کی پوری اسراریت پہ حیران نہیں ہوا کرتی تھی۔ مجھے تو یہ بھی معلوم ہے کہ آج آپ کا نکاح ہے۔ کسی کے پرپوزل کا جواب دیے بغیر کسی اور سے شادی کرنا یہ کہیں سے مہذب حرکت نہیں ہے۔ وہ بات کرتے ہوئے آگے آیا تھا۔ اب وہ گاڑی کے سامنے والے شیشے کے سامنے نہیں تھا، اب وہ حالے کی طرف کی کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ شیشے کے پار بھی حالے کو اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے ظاہر ہوئے تھے۔ وہ کسی شاعر کا غمگین مژدہ لگ رہا تھا۔ میں نے اپنا جواب اسی دن دے دیا تھا، اور میں نے آپ سے خود کو وقت دینے کا کہا تھا۔ آج اس واقعے کو 10 دن ہو گئے ہیں، میں 10 سال مزید انتظار کر سکتا ہوں۔ وہ باور کروا رہا تھا۔ وہ چند لمحوں کے لیے رکا۔ ان دونوں کے درمیان بس گاڑی کا شیشہ تھا، لیکن کیا واقعی ان دونوں کے درمیان گاڑی کا شیشہ تھا؟ آپ سفیر سے شادی مت کریں، پلیز خود کو اور اس تعلق کو وقت دیں۔ پھر بھی اگر آپ کو لگے کہ آپ اسی سے شادی کرنا چاہتی ہیں تو کر لیجیے گا، لیکن اس وقت نہیں۔ وہ آپ کو ہرٹ کرے گا، اور آپ ہرٹ ہوں گی تو مجھے بھی ہرٹ ہوگا۔ نہ جانے کیوں حالے کو اس کی آواز بے بس لگی۔ تم میرے لیے اتنی فکر مند کیوں ہو؟ میں کوئی 10 سال کی بچی نہیں ہوں۔ آپ اس رات میرے لیے فکر مند کیوں تھی؟ میں کوئی 10 سال کا بچہ نہیں ہوں۔ وہ ترکی بترکی بولا۔ چند پلوں کے لیے حالے کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ تم تکلیف میں تھے اور میں تمہیں اس طرح نہیں دیکھ سکی، اور بھلا کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ حالے نے اس سے زیادہ خود کو تسلی دی تھی۔ جس طرح آپ اس دن میری مدد کرنے سے خود کو روک نہیں سکیں، اسی طرح میں آپ کی فکر کرنے سے خود کو روک نہیں سکتا۔ مہرماں اور ڈرائیور سامنے سے آ رہے تھے۔ تم آخر چاہتے کیا ہو؟ وہ بے بس ہوئی۔ عمر نے شیشے کے پار اس کا حسین چہرہ دیکھا۔ اس شادی کو روکنا، کاش میں اس شادی کو روک سکتا۔ میں نے اللہ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، لیکن آج مانگنا چاہ رہا ہوں۔ آج میں اللہ سے اس شادی کا نہ ہونا مانگتا ہوں۔ وہ کہہ کر رکا نہیں، موبائل کان سے ہٹایا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا۔ حالے بس خالی خالی آنکھوں سے اس کو جاتا دیکھتی رہی۔ لیکن میں اسی وقت وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا جب حالے نے اس کی بات کاٹی۔ ہمیں بحث نہیں کرنی چاہیے، اندر ہماری زیادہ ضرورت ہے۔ وہ بول کر گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی۔ عمر گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ یہ پہن لیں۔ عمر کی آواز پہ اس کا ہاتھ رک گیا، اور اس نے عمر کے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ اس کے پاس ایک انگلی جتنی موٹی ہیروں کی چین تھی، اور اسی چین کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے ٹاپس۔ حالے کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ وہی سیٹ تھا جو اس نے مدحت کو دیا تھا۔ نہیں، یہ اس سیٹ کا ساتھی نہیں تھا، یہ وہی تھا۔ یہ کہاں سے، کیسے ملا؟ وہ ماری حیرت کے بس اتنا کہہ سکی۔ عمر حیات اتنا بے غیرت نہیں ہوا کہ اس کی بیوی کو اپنے کسی بھی کام کے لیے اپنا زیور بیچنا پڑے۔ میں نے آپ کی بات سن لی تھی، اور آپ کے موبائل سے مدحت کا نمبر بھی لے لیا تھا۔ بس پھر کیا تھا، ہم نے ڈیل کر لی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، تم نے میرا موبائل میری اجازت کے بغیر کیسے کھولا؟ وہ سخت صدمے میں تھی۔ عمر نے کندھے اچکائے۔ اگر آپ کو لگتا ہے آپ مجھے شرمندہ کر سکتی ہیں تو آپ غلط ہیں۔ میری اماں کہتی ہیں جس دن عمر اپنا قصور مان لے گا اس دن سورج مغرب سے نکلے گا۔ آپ وہ سب چھوڑیں، یہ پہن لیں۔ وہ اب کے نرمی سے بولا۔ مجھے یہ نہیں چاہیے، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ حالے، آپ کی پہچان ہیرے ہیں۔ آپ کی کلاس کے لوگ آپ کو ان کی وجہ سے پہچانتے ہیں، اور یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ ہر انسان کسی ایک بات کی وجہ سے جانا جاتا ہے، جس طرح میں اپنے دوستوں میں گاڑیوں کی وجہ سے جانا جاتا ہوں۔ یہ برا نہیں ہے، یہ بس ہے۔ ہم لوگ کافی چیزوں میں اچھے یا برے ہوتے ہیں، اور لوگوں کی ہم پہ نظر ہمیشہ رہتی ہے۔ جب ہماری کوئی چیز انہیں اچھی لگتی ہے تو وہ بتا دیتے ہیں، ہم سن لیتے ہیں۔ لیکن اگر ایک ہی چیز کی تعریف ہم ایک سے زائد لوگوں سے سن لیں، تب ہم اس چیز پہ توجہ دیتے ہیں، بہتر سے بہترین کرتے جاتے ہیں، اور پھر ایک دن وہ ہماری پہچان بن جاتی ہے۔ ضروری نہیں ہے یہ کوئی اچھی چیز ہو، یہ کوئی بری چیز یا عادت بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہیرے برے تو نہیں ہیں، پھر ان کو پہن لینے میں کیا قباحت ہے؟ حالے کی پہچان اس کی باتیں ہیں، ہیرے نہیں، اور میں تم سے یہ نہیں لوں گی۔ وہ قطعی لہجے میں کہتی باہر نکل گئی۔ کہنے کو میں شوہر ہوں، لیکن میری ایک نہیں سنتی یہ۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے باہر آیا۔ عمر یار، کہاں تھے تم؟ وہ جیسے ہی باہر نکلا، ایک شناسا آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ عمر کے ساتھ حالے بھی رکی۔
آواز دینے والا ایک وجیح مرد تھا، 35 کے قریب عمر اور نکسک سے تیار۔ وہ قریب آ کر عمر سے بغل گیر ہوا، پھر اس کی گاڑی کو دیکھا۔ واؤ، نئی گاڑی لی ہے؟ 3-4 ماہ پہلے تو تم ایک اور گاڑی استعمال کر رہے تھے۔ وہ ستائش سے عمر کی گاڑی کو دیکھتا ہوا کہہ رہا تھا۔ گاڑیوں کے معاملے میں تم سے کوئی نہیں جیت سکتا، وہ دل سے کہہ رہا تھا۔ عمر بس مسکرا دیا، حالے کہ لستی رہ گئی۔ وہ دونوں آگے بڑھ آئے، دروازے پہ کار دکھایا۔ عثمان، عمر کا ڈرائیور، دروازے پہ اپنے مالکن کا کارڈ دکھا رہا تھا۔ حالے کی آنکھوں کے آگے منظر بدلا تھا۔ سیاہ کف شرٹ والا مرد اور ڈھیلے جوڑے والی لڑکی سارا گھر چھان چکے تھے، لیکن ان کو اپنے کام کی کوئی چیز نہ ملی۔ دفتن عمر رکا، اس کی نظر ڈرائنگ روم میں میز پہ رکھے کارڈز پہ پڑی۔ اس نے مڑ کر حالے کو دیکھا۔ کیا آپ نے کبھی کسی دعوت میں خود کو خود انوائٹ کیا ہے؟ میں نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ تھرڈ کلاس حرکت کبھی نہیں کی، وہ صدمے سے بولی تھی۔ عمر چند قدم آگے گیا، بغیر لکھے کارڈز میں سے ایک کارڈ اٹھایا، اس پہ کچھ لکھا اور واپس حالے تک آیا۔ آپ انوائٹڈ ہیں مسز حیات۔ ایلیٹ کلاس کی مغرور لڑکی نے بے اختیار نزاکت سے جھرجھری لیتے ہوئے کارڈ کا کونا پکڑ لیا، ایسے جیسے کوئی کچرے میں پھینکنے والا شاپر پکڑتا ہے۔ منظر تحلیل ہوا۔ وہ اب اس قصر کے دروازے پہ کھڑی تھی، عمر اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ ان دونوں کو اندر جانے کی اجازت تھی۔ وہ عمر کے ساتھ چلتی اندر داخل ہوئی، اس کے ساتھ ایک 25-26 سالہ لڑکی بھی اندر داخل ہوئی۔ حالے کو دیکھ کر وہ بے اختیار مسکرائی۔ حالے سلطان، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! وہ دبے دبے جوش سے چلائی۔ حالے جواباً ہلکا سا مسکرائی۔ یہ امیر لوگوں کی پارٹی تھی، یہاں اسے ایسے ہی لوگ ملیں گے جو اس کے باپ کو جانتے ہوں گے، جو اسے جانتے ہوں گے، جو اس کی فیملی کو جانتے ہوں گے۔ وہ ایک عمر اس سوسائٹی میں موو کرتی رہی تھی، اتنا تو بنتا تھا۔ وہ لڑکی آگے آئی، نزاکت سے حالے کے گال سے گال ٹکرائے، پھر اسی نزاکت سے پیچھے ہوئی۔ تمہیں اتنے عرصہ بعد دیکھا ہے، یقین مانو میں بہت خوش ہوں، وہ ہاتھ ہلا ہلا کر کہہ رہی تھی۔ بٹ ویٹ حالے سلطان، وداؤٹ ڈائمنڈس، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ ڈونٹ ٹیل می تمہارا ڈیشنگ ہسبینڈ تمہارا لائف سٹائل افورڈ نہیں کر سکتا؟ وہ کہتے ہوئے ہنس پڑی، ایک ادا سے، ایک شان بے نیازی سے۔ عمر نے حالے کو کروالی میری بے عزتی والی نظروں سے دیکھا تھا۔ لڑکی کو کسی نے بلایا تھا، وہ آگے بڑھ گئی۔ حالے اور عمر وہیں کھڑے رہ گئے۔ اب کے حالے کا چہرہ مختلف تھا، وہ بری طرح جھنجھلائی تھی۔ عمر آگے آیا، اپنے کوٹ کی جیب سے ٹاپس نکالے۔ اسی وقت آسمان میں آتش بازی ہونے لگی، شاید کہ ایک کاٹا جا رہا تھا۔ عمر 2 قدم مزید آگے آیا، حالے کے قریب رکا، ایک ٹاپ ساتھ میں لیا اور پھر ذرا سا قریب اور ذرا سا جھک کر حالے کے کان میں ڈال دیا۔ مجال ہے جو کبھی آپ میری بات سن لیں، وہ بڑبڑا رہا تھا۔ وہ سانس روکے شل سی کھڑی رہی۔ عمر نے دوسرا ٹاپ ساتھ میں لیا اور دوسرے کان میں ڈال دیا۔ آسمان میں آتش بازی ہو رہی تھی، لمحے بھر کو سارا آسمان روشن ہو جاتا اور پھر اگلے ہی لمحے تاریک ہو جاتا۔ کہا بھی تھا آپ کو پہن لیں لیکن نہیں، عمر کی بات آپ سنتی کہاں ہیں؟ وہ اب اس کے ہاتھ کو اوپر کر کے اس کے کلائی میں نازک سا بریسلیٹ پہنا رہا تھا۔ وہ اپنے کام میں اتنا مصروف تھا کہ حالے کی عجیب سی نظروں کو دیکھ بھی نہ سکا۔ حالے کا ہاتھ پکڑے کھڑا عمر حیات آسمان میں ہوتی آتش بازی اور سانس روکے عمر کو دیکھتی حالے سلطان، آسمان سے سترنگی روشنی ان دونوں کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ یہ منظر اتنا مکمل تھا کہ کئی لوگوں نے مڑ کر ان دونوں کو دیکھا تھا۔ کئی لوگوں نے آسمان پہ ہوتی آتش بازی کو چھوڑ کر ان دونوں کو دیکھا تھا۔ یکدم حالے نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، اس کا چہرہ دہک رہا تھا۔ مجھ سے دور رہا کرو عمر حیات، وہ دبا دبا ہو رہا، تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم میرے قریب رہو، میری بات آئندہ یاد رکھنا، مجھ سے دور رہنا، وہ سختی سے کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ لمحوں کی فسو خیزی ٹوٹ گئی تھی۔ عمر کو بے اختیار شرمندگی ہوئی، اس نے کیا سوچ کر یہ حرکت کی؟ یہ کیا کر رہے تھے تم؟ لعنت ہو تم پہ! اس نے خود کو ڈپٹا، پھر سر جھٹکتا حالے کے پیچھے گیا۔ اب کہ اس کا چہرہ وہ نہیں تھا جس کے ساتھ وہ آیا تھا۔ قصر کبیر کا لان اس وقت کسی فلم کا سیٹ لگ رہا تھا، خوبصورت، شاہانہ، آنکھوں کو حیران کر دینے والا۔ سارے لان میں ذرا ذرا سے فاصلے پہ شاہانہ میزیں سجی تھیں، سیاہ ماربل کی لمبی میزیں۔ جو لوگ ان میزوں کے گرد کھڑے تھے، یہ میزیں ان کے سینوں تک آتی تھیں۔ عمر اور حالے بھی ایسی ہی ایک میز کے گرد کھڑے آگے کا پلان ڈسکس کر رہے تھے۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی عورت یا مرد آتا، حالے سے بات کرتا، میراث سلطان کا افسوس کرتا، شادی کی مبارک دیتا اور آگے بڑھ جاتا۔ اس وقت بھی ایک خوبصورت اسمارٹ سی عورت، جس کی عمر یقیناً کافی زیادہ تھی، لیکن اس نے خود کو فٹ رکھا ہوا تھا، سنہری لمبی میکسی، سیاہ بالوں کا اونچا جوڑا اور لبوں پہ سرخ لپسٹک۔ وہ کسی ترکش ڈرامے کی فتنہ عورت لگ رہی تھی۔
وہ حالے کے قریب آئی، گال اس کے گالوں سے ٹکرائے۔ حالے جبرن مسکراتی رہی۔ وہ مل کر الگ ہوئی تو اس کی نظر حالے کے گلے میں موجود چین پر پڑی۔ ماننا پڑے گا حالے، تم آج اس پارٹی کی سب سے حسین عورت لگ رہی ہو۔ تمہارے ڈائمنڈز، آہ حالے یہ کتنے خوبصورت ہیں۔ حالے بس مسکراتی رہی۔ اس عورت کو یہاں کھڑے دیکھ دو اور عورتیں اور تین مرد ادھر کی جانب لپکے تھے۔ حالے جانتی تھی وہ یہاں کیوں آ رہے ہیں۔ ہر کوئی جانتا تھا زرین مالک جس کسی پارٹی میں جاتی ہیں وہاں کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی عیب ضرور پکڑ لیتی ہے۔ پھر یا تو اس بارے میں گوسپ ہوتی ہے یا پھر مذاق اڑتا ہے، اور آج اس محفل میں انہوں نے حالے کو چنا تھا۔ ویسے ایک بات تو کہنی پڑے گی، آج تمہارے ہسبینڈ کو دیکھ کر یقین آ ہی گیا۔ یہ واقعی ایسا مرد ہے جس کے لیے گھر سے بھاگا جائے۔ بس میری قدر نہیں ہے، وہ دل میں بولا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا پھر چپ کر گیا۔ وہ جانتا تھا اس عورت نے زخمی شیرنی کی کھچار میں ہاتھ ڈالا ہے، اب انجام ضرور بھگتے گی۔ یو نو واٹ، میں تمہاری شادی پہ آ نہیں سکی۔ سنا ہے جسٹس معراج یہ غم سروائیو نہیں کر سکے، اور وہ تمہارا کزن سفیر، پور گائے، مجھے کسی نے بتایا تھا وہ بیچارہ تو بالکل تباہ ہو گیا تھا۔ پسند کی شادی ٹھیک ہے لیکن تمہیں اپنے خاندان کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا بیٹا۔ وہ اتنے افسوس سے کہہ رہی تھی جیسے ان کو واقعی افسوس ہو، لیکن ان کو افسوس نہیں تھا۔ آس پاس کھڑے لوگوں نے تائید کی تھی، دبے دبے تبصرے، ملامتی نظریں۔ حالے یکدم کھل کر مسکرائی۔ مسز مالک آپ صحیح کہہ رہی ہیں، پسند کی شادی ضروری ہے لیکن خاندان کے بارے میں سوچ لینا چاہیے۔ ویسے مدثر، زرین مالک کا بیٹا، نے امریکہ میں کسی 50 سالہ ایتھیسٹ عورت سے شادی کر لی، اور ہاں آپ کے بھائی وہ کسی مذہبی جماعت کے رہنما ہیں۔ انہوں نے آپ سے اسی وجہ سے تعلق توڑ دیا نا؟ صحیح کہہ رہی ہیں، شادی سے پہلے خاندان کا سوچ لینا چاہیے۔ بس مجھ سے بھی مدثر بھائی جیسی غلطی ہو گئی۔ مجمع میں دبی دبی سرگوشیاں گونجنے لگی تھیں، زرین کا رنگ بدلا تھا، عمر کھل کر مسکرایا۔ اور آپ میری شادی میں نہیں آ سکی، میں جانتی ہوں آپ کے اپنے مسئلے تھے۔ وہ رکی، اٹھی ہوئی گردن سے مجمع کو دیکھا۔ اصل میں انگلینڈ میں جو ان کی بیٹی پڑھتی ہے نا، اسے یونیورسٹی سے نکال دیا گیا تھا۔ ایم آئی سپوز ٹو ٹیل دیم؟ اسے کیوں نکالا گیا؟ حالے نے معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ زرین مالک کے مانو چہرے کا سارا خون ہی نچڑ گیا تھا۔ مجمع دبی دبی ہنسنے لگا۔ زرین مالک الٹے قدم پلٹنے لگی جب ان کو حالے کی آواز سنائی دی۔ آنٹی ویسے ہم اپنا ولیمہ پلان کر رہے ہیں لیکن آپ کے اور انکل کے بغیر یہ ایونٹ کیسے ممکن ہے؟ جب انکل جیل سے نکل آئے پلیز جسٹ لیٹ می نو، اوکے؟ یہ آخری بار تھا۔ کئی لوگوں نے اب کے مڑ کر دیکھا تھا۔ ان لوگوں میں اسحاق کبیر اور شاہ تاج کبیر بھی شامل تھے۔ زرین مالک نہیں مڑی، وہ اسی مردار چہرے اور مرے مرے قدموں سے مڑ گئیں۔ عمر حالے کو دیکھ کر مسکرایا۔ یہ کہاں سے سیکھا؟ حالے نے سر جھٹکا۔ آدھی زندگی ان میک اپ کی دکانوں اور فتنہ بوڑھیوں کو دیکھتے ہوئے گزاری ہے۔ سمجھتے کیا ہیں یہ لوگ مجھے؟ شاید ان کو پتہ نہیں حالے کے پاس ڈائمنڈز کے علاوہ بھی ایک چیز ہے جس میں وہ اچھی ہے۔ عمر جانتا تھا وہ کس کام میں اچھی ہے، وہ حالے تھی۔ مسکرا مسکرا کر ایسے باتیں کر جاتی تھی کہ اگلے کو رونا آ جائے۔ میری اماں جب مجھے کسی تقریب میں لے کر جاتی تھی تو وہ بس ایک ہی بات کہتی تھی، حالے اپنی زبان بند رکھنا۔ میں جانتی ہوں مجھے ایسے جملے اور معنی خیز نظریں ایک عرصے تک برداشت کرنی ہے، لیکن جو مجھے تانا دے گریبان اس کا بھی تو صاف ہونا۔ نالی کے کیڑے گلی کی صفائی کی بات کریں گے تو برا تو لگے گا۔ اس نے ایک ادا سے بالوں کو پیچھے کیا تھا۔ ایلیٹ کلاس کی مغرور لڑکی، عمر ہولے سے بڑبڑایا۔ یہ لڑکی یہ یہاں کیا کر رہی ہے تاج؟ اسحاق کبھی دبا دبا ہو رہے تھے۔ شاہ تاج نے ان کا بازو دبایا۔ میں دیکھ لوں گی، آپ اندر جائیں اور اپنی دوا لیں۔ اپنی بیٹی کی موت کے بعد وہ ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہو گئے تھے، لیکن اس کو بلایا کس نے؟ وہ اب سخت ہوتے جا رہے تھے۔ بھائی میں کہہ رہی ہوں نا آپ اندر جائیں، شاہ تاج دیکھ لے گی۔ شاہ تاج نے ایک مان سے کہا۔ اسحاق ایک دو لمحہ اس کو دیکھتے رہے پھر پلٹ گئے۔ شاہ تاج کبیر ایک 40-42 سال کی فٹ عورت، خوبصورت عورت تھی۔ گورا رنگ، لمبے سیاہ بال، اٹھی ہوئی ناک، اور سب سے خوبصورت اس کی آنکھیں تھیں، بھوری حسین آنکھیں۔ کیا تمہیں بھوری آنکھوں سے کچھ یاد آیا؟ آج اس نے سب ساڑی پہن رکھی تھی، ہاف بلاؤز، بازو ندارد، سرخ لپسٹک سے سجے اس کے ہونٹ، گردن انگلیوں میں پہنے قیمتی یونیک ڈائمنڈز۔ وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ قدم قدم چلتی وہ حالے اور عمر کی میز کے قریب آ کر رکی۔ حالے معراج سلطان، میرا نہیں خیال کہ میری انوائٹ لسٹ میں آپ کا یا آپ کے شوہر کا نام شامل تھا۔
وہ مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ اطراف میں کھڑے لوگ ان کو دیکھ رہے تھے۔ یہ وہی لڑکی تھی جس کے باپ نے اسحاق کبیر کی اکلوتی اولاد کو سزائے موت سنائی تھی۔ یہ میرے ساتھ ہے، میں تو انوائٹڈ ہوں نا۔ یکدم ایک شناسہ آواز پہ شاہتاج مڑی تھی۔ سرمئی ڈنر سوٹ میں ملبوس ہارون شاہد ان کے عین عقب میں کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ ایک سانولے چہرے والی لڑکی بھی تھی۔ سرخ پلین ساڑی جس کے بازو کوہنیوں تک آتے تھے، کانوں میں ڈائمنڈ ایئر رنگز، چھوٹے بالوں کا چھوٹا جوڑا بنائے، ہلکے سے میک اپ میں آج وہ حسین سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ شاہتاج جبرن مسکرائی۔ آپ نے میرے کارڈ پہ بما اہل و عیال لکھا تھا۔ حال سلطان میری کزن ہے اور عمر حیات ان کے شوہر۔ یہ میری فیملی ہوئے، کیا میں اپنی فیملی کو ساتھ نہیں لا سکتا؟ وہ شاہتاج کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایسی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا کہ ان دونوں نے رک کر ہارون کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو پرانی دشمنی نبھانی ہے تو پھر نئی دوستی کو بھی بھول جائیں۔ میں اپنے پپا سے بات کر لیتا ہوں۔ چلو عمر حالے ہم جا رہے ہیں۔ شاہتاج کو کچھ نہ بولتے دیکھ ہارون بول پڑا۔ ہارون بیٹے کام ڈاؤن، تمہارے ڈیڈ آؤٹ آف سٹی ہیں، ان کو کیوں ڈسٹرب کر رہے ہو؟ یہ تمہارا گھر ہے، چاہے تم سارا شہر لے آؤ، شاہتاج آنٹی کچھ نہیں کہیں گی، اوکے؟ وہ نرمی اور محبت سے کہتی آگے آئی۔ ہارون شاہد کے باپ کے ساتھ اس کے 1000 کام تھے، وہ اس تعلق کو خراب نہیں کر سکتی تھی۔ ویسے میں اکیلی ان بورنگ مہمانوں سے ملتے ملتے تھک گئی ہوں، کیا تم کچھ دیر کے لیے مجھے کمپنی دو گے؟ یقین مانو میں تمہیں بور نہیں کروں گی۔ وہ آگے آئی، ہارون کے بازو میں اپنا بازو ڈالا، مسکارے لدی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ہارون شیور کہتے ہوئے اس کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ حالے کچھ کہنے لگی تھی جب اسے اپنے پیر پہ کچھ محسوس ہوا۔ اس نے بدک کر دور ہٹنا چاہا لیکن پھر رک گئی، وہ گھاس تھی۔ کیا ہوا؟ کیا پھر سے آ گیا وہ؟ عمر حالے کے کان کے پاس جھکا۔ عمر مسکرا رہا تھا جبکہ حالے کلس کر رہ گئی۔ منظر تبدیل ہو گیا، وہ دونوں پھر سے ایک ہفتہ پہلے کی شام میں داخل ہو گئے۔ کیا تم دونوں کو کچھ ملا؟ ہارون نے عمر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پورا گھر چاند مار لیا، مجال ہے جو کوئی ثبوت ملا ہو، لیل کوفت سے کہہ رہی تھی۔ مس لیل، وہ اوپر والا کمرہ رہ گیا ہے، ہمیں وہاں چیک کرنا چاہیے تھا۔ آپ سے یہ آپ اب کیا لگا رکھی ہے؟ تم سے 1-2 سال تو چھوٹی ہی ہوں، عمر کیا ہے تمہاری؟ وہ تب ہی تو گئی تھی۔ میں 24 سال کا ہوں اور آپ؟ لیل نے خفت سے گردن موڑ لی۔ میں 25 کی ہوں، اس نے جیسے خود کو یقین دلایا۔ لیل، عمر نے تنبیہی انداز میں اسے پکارا۔ اچھا ٹھیک ہے، 26 سال کی ہوں، مان لیا۔ لیل، عمر نے ایک بار پھر پکارا۔ اچھا 27، بس 27 کی ہوں میں۔ لیل، اب کے عمر نے ذرا زور سے پکارا۔ کیا لیل ہاں کیا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، 28 سال کی ہوں میں، اب اس سے ایک دن بھی آگے نہیں بڑھاؤں گی ہوں۔ وہ لٹھ مار انداز میں کہتی آگے بڑھ گئی۔ ہارون مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے گیا تھا۔ اسی وقت شاہتاج کی گاڑی اندر آئی۔ ہارون اور لیل نے دیکھ لیا تھا۔ میڈونا ان کے قریب تھی، سو اس نے ان کو اشارے سے اندر بلا لیا۔ عمر کو ایک طرف ہو جانے کا اشارہ کیا۔ عمر نے نہ یہاں دیکھا نہ وہاں، اس نے فوراً حالے کی کلائی پکڑی اور بیک یارڈ کی طرف جانے والے دروازے سے اندر چلا گیا۔ یہ چھوٹا سا کوٹری نما کمرہ تھا، یہ گھر کی پچھلی طرف بنا تھا۔ شاید مالی یہاں اپنا سامان رکھا کرتا تھا۔ یہاں بس ایک واحد روشنی وہی تھی جو اس پیلے زرد بلب کی تھی۔ شاہتاج اندر جانے کے بجائے اسی طرف آ رہی تھی۔ عمر کو اس کے قدموں کی چاپ قریب آتی سنائی دے رہی تھی۔ وہ اس کوٹری میں چھپنے کی جگہ ڈھونڈ رہا تھا جبکہ حالے شل کھڑی تھی۔ وہ کبھی بھی کوئک ری ایکشن نہیں دیتی تھی، یہ اس کی عادت تھی۔ شاہتاج کے قدم دروازے کے باہر آ کر رکے۔ اسی وقت حالے کو اپنے پیروں کے قریب ایک سرخ بلا نظر آیا، اور وہ سرخ بلا کون تھی؟ کاکروچ۔ وہ ایک موٹا تازہ کاکروچ تھا۔ حالے نے زوردار چیخ مارنی چاہی لیکن اس کی آواز حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ عمر نے اپنا بھاری ہاتھ اس کے منہ پہ رکھ لیا تھا۔ حالے بے دم سی ہو گئی۔ وہ کاکروچ چلتے ہوئے آیا اور حالے کے پیر پہ بیٹھ گیا۔ اسے لگا تھا وہ مر جائے گی، کم از کم آج کے بعد وہ زندہ نہیں رہ سکے گی۔ اس نے اپنا پیر ہلانا چاہا لیکن عمر نے اس کی کوشش ناکام کر دی۔ اس نے حالے کے جوتوں والے پیر پہ اپنا جوگر رکھا اور کاکروچ کو نیچے گرایا۔ وہ جیسے ہی نیچے گرا، عمر نے اپنے جوگر سے اس کو پوری طرح مسل دیا۔ حالے نے کراہیت سے آنکھیں بند کر لیں۔ کیا اس سے برا کچھ ہو سکتا تھا؟ نہیں، اس سے برا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ شاہتاج کے قدموں کی چاپ اب دور جاتی گئی، یہاں تک کہ وہ معدوم ہو گئی۔ عمر نے حالے کے چہرے سے ہاتھ ہٹا لیا، وہ اب بھی شل تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا آپ کاکروچ سے ڈرتی ہوں گی، عمر افسوس سے کہہ رہا تھا۔ حالے نے ساکت نظروں سے اس کو دیکھا اور گردن کڑا لی۔ میں ڈرتی نہیں ہوں، مجھے بس اس سے کراہیت آتی ہے، کیا تمہیں نہیں آتی؟ وہ چہرے پہ ہاتھ پھیرتی بمشکل بول سکی۔
نہیں، مجھے کیوں کراہیت آئے گی؟ ہم دونوں تو بچپن کے دوست ہیں۔ اسکول میں لنچ شیئر کرتے رہے ہیں، ون ڈش پارٹی کرتے رہے ہیں، سارے کاکروچ میرے جگری دوست ہی تو تھے۔ وہ جل کر بولا۔ وہ پھر یکدم رکا، اس کی نظر ایک کدال پہ پڑی تھی، اس پہ گھاس اور گیلی مٹی لگی تھی۔ لیکن گھر کا لون تو وہ پورا کا پورا چھان مار مار کر آیا تھا، وہاں تو کھدائی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ اور یہ کمرہ گھر کے لون سے کافی دور تھا، کیا مالی روز اتنی دور یہ کدال لینے آتا ہوگا؟ شاید وہ یہ کدال پچھلے لون میں استعمال کرتا ہو، لیکن ایک منٹ، پچھلے لون میں تو ماہی کی قبر بنی تھی، وہاں ان سب چیزوں کی کیا ضرورت؟ اس کے ذہن میں یکدم کچھ کلک ہوا تھا۔ عمر مسکرایا تھا، وہی مخصوص مسکراہٹ جو کسی کو تباہ کرتے وقت وہ اپنے لبوں پہ سجا لیتا تھا۔ عمر حیات، کتنے عرصے بعد نظر آئے ہو تم، کیسے ہو؟ عمر اس آواز پہ واپس حال میں آیا تھا۔ اس کے سامنے کوئی 27-28 سالہ مرد کھڑا تھا، بھورے ڈنر سوٹ میں ملبوس، مناسب نکوش والا مرد۔ عمر نے ہاتھ کا پنجہ اس سے ملایا۔ عمر چند منٹ اس سے بات کرتا رہا، حالے کا تعارف کروایا۔ بالآخر وہ مرد مدعے پہ آیا۔ یار، میں نئی گاڑی خریدنا چاہ رہا ہوں، لیکن ظاہر ہے تم سے مشورہ کیے بغیر کیسے خرید سکتا ہوں؟ تم بتاؤ کیا خریدوں؟ ویسے میری پچھلی گاڑی کو میں 4 بار ٹھیک کروا چکا ہوں، سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کے لاک کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ تم ایک بار دیکھ لو گے پلیز؟ وہ عمر کا کلاس فیلو رہا تھا، حالے نے اس کی تصاویر عمر کے گھر پہ دیکھ رکھی تھی، لیکن وہ ایک جگہ اٹک کر رہ گئی۔ گاڑی کا لاک؟ عمر اب اس آدمی سے کچھ کہہ رہا تھا، لیکن حالے نہیں سن رہی تھی، وہ کچھ اور سن رہی تھی۔ شاہتاج اندر اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ میڈونا نے ان چاروں کو ایونٹ آرگنائزر کے طور پہ سارے اسٹاف سے متعارف کروایا تھا۔ چونکہ ان کے چہروں پہ ماسک تھے، سو کوئی انہیں پہچان نہ سکا۔ اب وہ ان چاروں کو باہر تک چھوڑنے آئی تھی۔ اس کے انداز میں اگر کچھ تھا تو بس عقیدت تھی۔ وہ چاروں گاڑی میں بیٹھ کر ابھی ذرا آگے گئے ہی تھے کہ دفعتاً عمر کو کچھ یاد آیا۔ میں اپنا موبائل وہیں بھول آیا ہوں، شٹ! وہ جھنجھلاہٹ سے بولا تھا۔ گاڑی ایک طرف روک دی، وہ ابھی گھر سے زیادہ دور نہیں گئے تھے۔ میں واپس جا رہا ہوں، 10 منٹ تک واپس آ جاؤں گا، ہارون تم میرے ساتھ آؤ۔ وہ گاڑی سے نکلتے ہوئے بولا۔ ہارون اس کے ساتھ باہر آیا تھا۔ حالے اپنے موبائل پہ ٹائپنگ کر رہی تھی، اس نے سر نہیں اٹھایا۔ عمر گاڑی کے شیشے پہ جھکا۔ حالے، میں تھوڑی دیر تک آ جاؤں گا، اوکے؟ حالے نے اس کو ایز اف آئی کیئر والی نظروں سے دیکھا تھا۔ لیل کو کوئی کال آ گئی تھی، وہ باہر نکل آئی اور سڑک پہ یہاں سے وہاں چکر لگاتے ہوئے کال پہ بات کرنے لگی تھی۔ عمر نے جاتے جاتے بے دھیانی میں گاڑی لاک کر دی۔ حالے اندر بیٹھی رہ گئی۔ تھوڑی دیر گزری، یکدم اس کو گھٹن کا احساس ہوا، اندھیرا، خوف، سانس نہ لے پانا، گھبراہٹ۔ حالے کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے، یکدم اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑنے لگ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگ گئے تھے، اسے سانس نہیں آ رہا تھا۔ دن کی روشنی میں گاڑی میں بیٹھی حالے کو بس گپ اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، خوف سے، وحشت سے۔ اس کی آنکھوں کے آگے ایک 12 سال کی بچی تھی جس کے گلابی چہرے پہ آنسوں کے نشان تھے۔ وہ بری طرح اپنی کلاس روم کا دروازہ بجا رہی تھی، رو رہی تھی، کانپ رہی تھی۔ اس کے آگے ایک 22 سالہ لڑکی تھی۔ منظر ٹوٹ رہے تھے، ایک لمحہ کو اس کے آگے 12 سالہ لڑکی کا چہرہ آ جاتا، اگلے لمحے گاڑی میں بند 22 سالہ لڑکی کا چہرہ۔ منظر گڈمٹ ہو رہے تھے، خوف بڑھتا جا رہا تھا، پسینے سے اس کا سارا جسم بھیگتا جا رہا تھا۔ دروازہ کھولو میم، دروازہ کھولیں، وہ پسینے سے شرابور مدہوش انداز میں چلائی۔ میم دروازہ کھولیں پلیز، دروازہ کھولیں، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی، یہاں اندھیرا ہے، دروازہ کھولیں میم پلیز۔ وہ بری طرح رو رہی تھی، چیخ رہی تھی۔ میم دروازہ کھولیں، یہاں اندھیرا ہے، میم پلیز، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی، دروازہ کھولیں میم۔ وہ آنکھیں بند کیے چلا رہی تھی۔ لیل نے گاڑی کے شیشے سے اس کو دیکھا، وہ گاڑی کی کھڑکی کے قریب کھڑی فکر مندی سے کچھ کہہ رہی تھی۔ حالے کی آنکھیں اب بھی بند تھیں، وہ اس منظر میں نہیں تھی۔ اسے بس اندھیرا دکھ رہا تھا، بس گھبراہٹ ہو رہی تھی، بس سانس نہیں آ رہا تھا۔ کھولو مجھے، کوئی کھولو پلیز، دروازہ کھولو ہارون، عمر، دروازہ کھولو پلیز، کوئی کھولو، بابا دروازہ کھولیں۔ اب کہ وہ بلند انداز میں چیخ رہی تھی، اپنے بال نوچ رہی تھی۔ وہ انہی بند آنکھوں سے گاڑی کے شیشے بجانے لگی تھی۔ اسی وقت لیل نے عمر اور ہارون کو سامنے سے آتے دیکھا۔ انہوں نے لیل کا فکر مند چہرہ دیکھا تو جلدی جلدی اس کے قریب آ کر رکے۔ میم دروازہ کھولیں، عمر کھولو پلیز، کھولو، میرا سانس بند ہو رہا ہے، مجھے کچھ دکھ نہیں رہا، کھولو۔ اس کے آنسو بہنے لگے تھے، وہ بہت بری طرح خوف زدہ تھی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کسی پاگل انسان کو دورہ پڑا ہو۔ عمر سخت پریشان ہو گیا تھا، اس نے گاڑی کا لاک کھولا، حالے کی طرف سے آ کر گاڑی کا دروازہ کھولا۔
हाले यहाँ देखें, ये खुल गया है, देखें इधर। वो उसके कंधे को हिलाते हुए कह रहा था। हारून शल और साकित खड़ा रहा, उसके लब हल्के से फड़फड़ाए थे। ये दोबारा नहीं हो सकता। हाले यहाँ देखें, कुछ नहीं हुआ, आप बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ देखें, प्लीज आंखें खोलें। वो उसकी बंद आंखें खुलवाने की कोशिश कर रहा था। हाले ने खौफजदा सी आंखें खोली, अपने सामने उमर को देखा, फिर उसके पीछे खड़े हारून को। वो उमर को सामने से हटाती हुई नीचे आई और हारून की तरफ बढ़ी। हारून खामोश नजरों से उसे अपनी तरफ आते देखता रहा। हाले के पैर के नीचे कुछ आया था, कोई पत्थर, कोई ठोकर। वो घुटनों के बल नीचे सड़क पर गिरी। हारून और उमर लपक कर उसके करीब पहुंचे। हारून इसी लम्हा हाले ने हारून के दोनों हाथ थाम लिए। उमर का दिल जैसे 1000 बार टूटा था, लेकिन वो रुक गया, आगे नहीं बढ़ा। उमर गैर था, वो गैर रह गया। हारून चाहे नाराज था, ताल्लुक टूटा हुआ था, लेकिन वो हाले का दोस्त था, वो हाले का कंफर्ट जोन था। उसकी हथेलियां बुरी तरह छिल गई थी, घुटने में जलन हो रही थी, लेकिन वो बस गुलाबी आंखों, बिखरे बालों और खौफजदा जर्द चेहरे के साथ हारून के हाथ पकड़कर बैठी रही। उसने और मैम ने, इन दोनों ने मिलकर मुझे क्लासरूम में बंद कर दिया था, हारी। उसने डरे हुए खौफजदा अंदाज में कहना शुरू किया। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। इस उम्र ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। मैंने टेस्ट याद नहीं किया था, इसने मुझे बंद कर दिया, हारी। वो अटक अटक कर कह रही थी, उसके अल्फाज बेरब्त थे। उसने रोते हुए हिचकी ली थी। तुमने देखा ना हारून, तुमने देखा ना, इसने मुझे क्लास में बंद कर दिया। उमर ने मैम के साथ मिलकर मुझे क्लासरूम में बंद कर दिया। वो वाकयात मिक्सअप कर रही थी, हारून जानता था, लेकिन वो बस शल था। ये दोबारा नहीं हो सकता। उसका दिल बार बार एक ही गवाही दे रहा था। मैंने गाड़ी जानबूझकर बंद नहीं की, वो एक गलती थी, बस एक आदत थी। सारे वक्त में उमर पहली बार बोला था, उसकी आवाज़ ज़ख्मी थी, उसमें गिला था, शिकवा था। ये झूठ कह रहा है, इसने मैम के साथ मुझे बंद कर दिया। ये झूठा है, इसने मुझे गाड़ी में बंद कर दिया। यकदम वो तेज़-तेज़ बोलने लगी थी, अपना दिफ़ा करने लगी थी। मैंने देखा है हाले, मैंने सब देखा है, इसी ने तुम्हें बंद किया, मैंने देखा था। वो हाले को नॉर्मल कर रहा था, उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि उसकी तस्दीक की जाती। तुम गाड़ी खोल भी तो सकती थी, इतना वावेला करने की क्या ज़रूरत थी? और उमर ने तुम्हें बंद नहीं किया, ये बस एक गलती थी। अब के लैल ज़रा गुस्से से बोली थी। हाले पे गोया जुनून सवार हो गया। उसने हारून के हाथ मज़ीद सख्ती से थाम लिए, उसकी आंखों में मज़ीद खौफ भर गया। मैं सच्ची हूँ, इसने मुझे बंद किया था, इसने बंद किया, मैम के साथ मिलकर इसने बंद कर दिया मुझे। वो हिज़यानी अंदाज में चिल्लाई थी। दरवाज़ा नहीं खुला, मैंने बजाया था, मैंने खोलने की कोशिश की थी, वो नहीं खुला। तुम जानते हो ना हारून, तुमने देखा था ना, तुम कहाँ थे? तुम कहीं नहीं थे। उसने मुझे गाड़ी में बंद कर दिया, तुम नहीं थे। हाले के साथ हारून ना हो तो वो अकेली होती है, मैं अकेली थी, हारी। तुम नहीं थे, इसने मुझे बंद कर दिया, मैम के साथ मिलकर बंद कर दिया, तुमने देखा ना। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी थी। आस पास गुजरते लोग रुक गए थे। उमर ने जख्मी नजरों से हाले को देखा था। वो एक बार फिर भरे मजमे में उस पर इल्जाम लगा रही थी, लेकिन वो एक बार फिर इस भरे मजमे में उसे छोड़कर नहीं जा सकता था। हाले के अपने मसले थे, उमर की अपनी मजबूरियां थीं, लेकिन आज उसका दिल टूटा था, बहुत बुरी तरह टूटा था। हाले अब भी चिल्ला रही थी। हारून उसे तसल्ली दे रहा था, बहला रहा था। उनके दरमियान फासले वक्ती थे। हारून को हाले और हाले को हारून से बेहतर कोई नहीं जान सकता था। आज उमर ने देख लिया था। तुम कहाँ थे हारी, तुमने देखा ना, इसने मुझे गाड़ी में बंद किया। तुम कहाँ थे? मैम ने इसके साथ मिलकर अभी वहां उस जगह मुझे बंद कर दिया था, हारी। मेरा दम घुट रहा था, तुमने देखा था ना। हाँ हाले, मैंने देखा था, मैंने सब देखा। चलो अब तुम उठो, हम यहाँ से जा रहे हैं। उठो, मैंने देखा था, सब देखा था। यकदम हाले ने उसके हाथ छोड़ दिए। अब के उसकी आंखें अजनबी हो गई, आंसू रुक गए। तुमने नहीं देखा हारून। उसके लब हल्के से फड़फड़ाए। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन गिर पड़ी। हारून ने उसके करीब आना चाहा, हाले ने हाथ के इशारे से रोक दिया। तुम झूठे हो, तुम नहीं थे। तुमने कैसे देखा हारी, तुम उस दिन स्कूल नहीं आए थे। वो उसी शाकी निगाहों से उसको देखती पीछे होती जा रही थी। उमर और हाले बस उसको देखते रहे। तुम नहीं थे, कोई नहीं था, हाले अकेली थी, हर दफा अकेली थी। तुमने नहीं देखा, तुम नहीं थे वहां। वो बुड़बुड़ाते हुए पीछे जा रही थी। मजमा छटने लगा था। हारून वही खड़ा दुख से उसे देखता रहा। वो हाल में वापस आ चुकी थी और यहाँ कोई भी उसका अपना नहीं था, और यहाँ कोई उसका अपना नहीं था, ऐसा हाले को लगता था। भाभी, आप और उमर हमारे घर आए ना, कभी हमें बहुत खुशी होगी।
عمر کے ساتھ کھڑا مرد اسے کہہ رہا تھا۔ حالے نے خالی خالی نگاہوں سے اس کو دیکھا تھا، پھر جی ضرور کہتے گردن موڑ لی۔ وہ آدمی مڑ گیا۔ حالے اب بھی کہیں دور کہیں کچھ دیکھ رہی تھی۔ آپ کو نہیں لگتا اس پارٹی کو اب ختم ہو جانا چاہیے؟ میں بور ہو رہا ہوں۔ عمر اس کے کان کے پاس جھکا تھا۔ حالے نے غائب دماغی سے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ اسی وقت ہارون اور لیل بھی ان کے میز کے گرد آ کر کھڑے ہو گئے۔ سنو، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ لیل ہارون کے کان کے پاس جھکی۔ ہارون نے ایک سادہ سی نظر اس پہ ڈالی۔ اچھی لگ رہی ہو۔ لیل نے منہ کے زاویے بگاڑ لیے۔ بس صرف اچھی؟ امیر نہیں لگ رہی کیا؟ میں بھی سوچوں وہ سرخ میکسی والی بڑھیا مجھے کیوں دیکھ رہی تھی۔ ویسے آج تمہاری ضرورت نہیں تھی یہاں، عمر نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ لیل حسب توقع بھڑک گئی۔ ہاں، تم تو چاہتے ہی نہیں ہو کہ میں بھی کبھی کسی لڑکی کی طرح تیار ہو کر میک اپ کر کے کسی شاہانہ پارٹی میں آؤں۔ کتنا جلتے ہو تم مجھ سے۔ وہ تو مجھے تو ہارون لے آیا، ورنہ تم تو یہاں اکیلے انجوائے کرنے کا پلان لے کر آئے تھے، وہ جلے کٹے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ میں تمہیں اس لیے نہیں لا رہا تھا کیونکہ تم امیر نہیں لگتی۔ تم چاہے کچھ بھی کر لو، میک اپ لگا لو یا ڈائمنڈز پہن لو، رہو گی غریب ہی۔ اب بھی ایسا لگ رہا ہے جیسے شانوں کو تیار کر کے لے آئے ہیں ہم۔ لیل کے سارے بدن میں جیسے شرارے دوڑ گئے۔ خدا کی قسم الفا، اگر مجھے حالے کے بیوہ ہونے کا خیال نہ ہوتا تو آج میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے مار دیتی۔ وہ دبا دبا ہو رہی تھی۔ ہارون اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کسی اور منظر میں چلا گیا، کوئی ہفتہ بھر پہلے کسی اور شام میں۔ تمہیں پتہ ہے زوجہ کو اس فادر کے بارے میں ساری معلومات کہاں سے ملی؟ لیل ہارون کے سامنے کافی رکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس نے میرے ہی ایک ساتھی سے ساری معلومات نکلوائی، اور تو اور اس کا نمبر بھی میرے ہی موبائل سے نکالا۔ ٹھیک کہتا تھا الفا، معصوم نہیں ہے وہ، لیل کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تو پھر آپ چھوڑ دیں، اس کا کام نہ کریں، وہ موبائل کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ چھوڑ ہی نہ دوں، وہ جل کر بولی۔ ہارون نے بٹن دبا کر موبائل کی اسکرین تاریک کر دی۔ اب وہ سیدھا ہو کر بیٹھا ہوا اس سے لیل کا چہرہ دیکھا۔ آپ یہ سب کیوں کر رہی ہیں؟ کیونکہ یہ میرا کام ہے، وہ مجھے پے کرتی ہے۔ کیا چاہتے ہو، کام چھوڑ دوں؟ پھر کیا کروں؟ مجھے سچ بتائیں لیل، میں جاننا چاہتا ہوں۔ وجہ یہ نہیں ہے، آپ اس کی خاطر خود کو غیر محفوظ نہیں کر سکتی۔ آپ اس کے کام کے لیے دن رات ایک نہیں کر سکتی، یہاں تک کہ اس کو اس کے ڈاج کے لیے بھی معاف کر دینا۔ عمر نے مجھے آپ کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے اس کے حساب سے آپ کا یہ روپ بالکل مختلف ہے۔ وہ بول کر خاموش ہوا۔ لیل چند لمحہ اس کو دیکھتی رہی۔ یکدم اس کی آنکھیں گلابی پڑنے لگی، ضبط سے، آنسوؤں کے زور سے۔ میں اس کے لیے اس سے زیادہ کر سکتی ہوں کیونکہ وہ معراج بابا کی بیٹی ہے، وہ جیسے بہت تکلیف سے بولی تھی۔ وہ ہمیں نہیں جانتی لیکن ہم اسے جانتے ہیں، جب بچے تھے تب سے، جب سے ہوش سنبھالا تب سے۔ معراج بابا ہم سے ہر وقت اس کی بات کرتے تھے۔ حالے ہماری غائبانہ فیری ٹیل کی شہزادی تھی۔ جن لوگوں نے معراج بابا کو ہم سے دور کیا ان کی بربادی دیکھنے کے لیے، اگر مجھے خود کو بھی برباد کرنا پڑا تو میں کر دوں گی۔ اس کے لہجے میں نفرت در آئی۔ اس نے اپنی بڑی بڑی نم آنکھیں اٹھا کر ہارون کو دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے ہم سارے بچے جو ہیون میں رہتے تھے، ہم سب آج بھی معراج بابا سے جڑے ہوئے تھے۔ ہر سنڈے وہ اپنی ڈائری اور اپنا موبائل لے کے بیٹھتے تھے اور ہیون سے چلے جانے والے سارے بچوں کو ایک 5 منٹ کال کرتے تھے۔ وہ رکی، آنسو بے اختیار اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ ہم سب بچے ہر ہفتے اس 5 منٹ کا انتظار کرتے تھے، پھر ہم ان 5 منٹ میں ان کو اپنا سارا احوال بتاتے تھے، کوئی غم کوئی خوشی۔ پھر اگر کوئی سیریس مسئلہ ہوتا تو معراج بابا ہمارے لیے وقت نکالتے تھے اور ہم سے ملنے آتے تھے۔ وہ مسکرائی، ایک اداس، ایک زخمی، ایک آنسوؤں کے درمیان والی مسکراہٹ۔ 5 ہفتے ہو گئے ہارون، اب ان کی کال ہی نہیں آتی۔ آنسو اب روانی سے بہنے لگے تھے۔ لیل کا دامن بھیگتا جا رہا تھا۔ کوئی ہم یتیموں سے ہمارے 5 منٹ کیسے لے گیا؟ کیا کسی کو ہمارے 5 منٹ لینے کا حق تھا؟ یہ دنیا اتنی گندی، اتنی بھوکی کیسے ہو سکتی ہے؟ یتیموں کے 5 منٹ کون لیتا ہے؟ کیا کسی کو حق تھا کہ جن بچوں نے ایک انسان میں اپنے سارے رشتے دیکھے ہوں، ایک دن کوئی آئے اور ان سے ان کے سارے رشتے چھین لے؟ آنسو ٹپ ٹپ گرتے جا رہے تھے، اس کی آواز کانپتی جا رہی تھی۔ ہارون رنجیدگی سے اس کو دیکھتا رہا۔ میں کسی کے لیے کچھ نہیں کر رہی، نہ کر سکتی ہوں، لیکن جن لوگوں نے ہم سے ہمارے 5 منٹ لے لیے، میں ان کو ایسی سزا دوں گی کہ 50 سال یاد رکھیں۔ میں ایک ایک کو بتاؤں گی کہ ایک یتیم سے اس کا کچھ بھی چھین لینا کتنا برا ہوتا ہے۔ میں ایک ایک کو بتاؤں گی کسی کے 5 منٹ لینے کا عذاب کیا ہوتا ہے۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے تھے، اب اس کی آنکھیں سپاٹ ہو گئیں۔
ایک آدمی مر کر کتنے لوگ مار گیا تھا۔